بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ عقل سلیم کا مطلب ہر انسان بہت زیادہ سیانا، ضرورت سے زیادہ سیانا، خالی سیانا نہیں، بعضے تو اوور سیانے ہوتے ہیں جو ان کو نقصان کر جاتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ کم ہیں۔ انتہائی زیادہ چتور، سیانے، ہوشیار، چالاک، باریک بین، ضرورت سے زیادہ، کہیں بھی اپنا نقصان برداشت کرنے تیار۔ کسی بھی معاملے میں اگر انہیں پتا ہو کہ یہ سودے میں میرا نقصان ہے تو ڈیل کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تعلقات بھی اسے بنانا ہے جن سے فائدہ جڑا ہوا ہو، ہر چیز میں اپنا فائدہ۔ تھوڑا سا بھی نقصان دور سے بھی نظر آئے تو راستہ بدل دیں گے، بھائی یہ راستہ اپنا نہیں ہے، یہ نقصان والا راستہ ہے۔ یہ ہے دنیا کے معاملات میں، ہر انسان، ہر کسی کی بات ہو رہی ہے۔ اور دین کے معاملے میں یہی انسان انتہائی زیادہ بیوقوف، پاگل، دیوانہ، مجنون، گھننا، اور جتنے الفاظ ڈال دیا جائے وہ کم ہے دین کے معاملے میں۔ اور دنیا کے معاملے میں انتہائی زیادہ سیانا، اور دین کے معاملے میں انتہائی زیادہ بیوقوف۔ میں ایک مثال دیتا ہوں خالی دنیا کے معاملے میں۔ ایک بندے کو یہاں کان کے پیچھے تھوڑا آیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، ڈاکٹر نے صرف اتنا بول دیا بھائی بایوپسی کرانا پڑے گا، بس۔ کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اور کہاں تک خیال چلا گیا، کہاں تک سوچ لیا، کتنا احتیاط، ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اگر رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر نے یوں خالی کر دیا، کچھ بولا بھی نہیں، تو بتاؤ ہاتھ پیر سے جان گئی کہ نہیں؟ دھوئیں نکلی کہ نہیں کانوں سے؟ ارے ابھی کچھ بولا نہیں ہے، ابھی تو خالی 4 آوازیں نکالی ہیں۔ ساری بات سمجھ میں، یہ ہے دنیا کے معاملے میں۔ اور دین کے معاملے میں اشارے نہیں، جو عقل مند تھے وہ تو اشارے بھی سمجھ گئے۔ جو نبی پر ایمان لانے والے لوگ تھے کہ نہیں، نبی کی بات مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے تو کامیابی ہے، بات ختم یہیں پر۔ اب کوئی اپنا عقل، اپنا دماغ، اپنا تجربہ یہ سب لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، بس بات ختم ہوتی ہے، ختم ہو گئی۔ نبی نے کہہ دیا، بات ختم، نہ کچھ سوچیں گے نہ دیکھیں گے، کر جائیں گے، اسی میں میری کامیابی ہے۔ جو عقل والے لوگ تھے وہ یہ بات سمجھتے تھے، وہ اشارے بھی سمجھتے تھے، جیسے ڈاکٹر کا اشارہ سمجھ گئے ویسے وہ لوگ نبی کا اشارہ بھی سمجھ جاتے تھے، پوچھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک صحابی کا مکان بن رہا تھا، گھر، گراؤنڈ پلس 1 اوپنوا بن رہا تھا۔ تو آپ نے صرف اتنا پوچھا بھائی کس کا مکان ہے؟ تو صحابہ نے جو ساتھ میں تو فرمایا وہ فلاں انصاری صحابی کا۔ اچھا، پھر آپ نے کچھ بولا نہیں، کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں بولا، چلے آئے مسجد میں آئے۔ وہ صحابی جن کا مکان تھا جب قدرتاً ملنے کے لیے آئے تو آپ نے ان کی طرف وہ توجہ نہیں فرمائی جو آپ ہمیشہ توجہ فرماتے تھے۔ آپ نے تھوڑا سا نظر انداز کیا، اگنور کیا۔ یہ صحابی سمجھ گئے۔ دیکھو میں ہوشیاری کی بات بتا رہا ہوں، ہوشیار، عقل مند، سمجھدار، دانا، باریک بین، وہ سمجھ گئے۔ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض سے نظر آتے، کوئی بات تو نہیں؟ بولے ہاں یار، کل نا یہ اس تمہاری گلی سے گزرنا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تھا یہ مکان کس کا بن رہا ہے، ہم نے بتا دیا تھا کہ تمہارا بن رہا ہے، بس۔ پھر کچھ کہا تھا؟ نہیں، کچھ کہا تو نہیں تھا، بس اتنی پر بات ختم۔ نہ صحابہ نے کچھ کہا اچھا برا، نہ نبی نے کچھ کہا تھا اچھا برا۔ وہ صحابی پھاوڑا لے کے گئے، کلہاڑ لے کے پورا گھر توڑ تاڑ کے برابر کر دیا، ایک دم زمین دوز۔ اور یہ نہیں کہ آ کر کے بتایا ہو، ختم۔ پھر قدرتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی وہاں سے گزرنا ہوا تو آپ نے دیکھا ارے یہ پورا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہاں تو یہ مکان ہوا کرتا تھا؟ کہ جی انہوں نے توڑ دیا۔ کہ اچھا، پھر آپ نے ان کو بلوایا، باقاعدہ بلوایا، پوچھا وہ مکان تم نے کیوں توڑا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے سنا تھا، آپ کو پسند نہیں آیا۔ اچھا آپ بتائیں کس سے سنا تھا؟ یہ کس سے سنا تھا؟ نبی نے بتایا تھا؟ میں نے سنا تھا
آپ کو مکان پسند نہیں آیا تو میں نے توڑ تاڑ کے برابر کر دیا. نہ نبی نے بولا تھا نہ صحابہ نے بولا تھا, وہ اشارہ سمجھ گئے. اب ہم سوچ لیں عقیقے سے لے کر ولیمے تک, عقیقہ ہونے سے لے کے ولیمے تک اور ولیمے سے جنازے تک ہمارا کیا کیا نبی کو پسند ہے اور کیا کیا نہیں پسند ہے. ہمارا اپنا لائف اسٹائل, کھان پان, اٹھنا بیٹھنا, پڑھائی لکھائی, کام کاروبار, عقیقہ, شادی بیاہ, ولیمہ, میت, جنازہ, بات چیت سننا, کیا کیا پسند اور کیا کیا نہیں پسند. اور کس کس ہمارے ہاں تو بات اتنی نہیں ہے کہ خالی ناپسند, وہ پیور حلال کے پیسے کا تھا, 1 نمبر کا حلال, 1 نمبر سے بھی زیادہ توڑ تاڑ کے برابر کر دیا. اور یہاں پیور حرام, 1 نمبر سے بھی زیادہ حرام, 1 نمبر سے بھی زیادہ حرام, سود کا لے کے, اللہ سے لڑائی لڑ کے, رشوت لے کے, چوری کر کے, بہن کا دبا کے, بھائی کا دبا کے, پارٹنر کا دبا کے, پڑوسی کا دبا کے, غلط فائل سائن کرا کے, جھوٹا ایگریمنٹ کر کے, جھوٹے وعدے کر کے, سب ہڑپ کے پھر بعد میں بڑا سپورٹ, ہذا من فضل ربی. اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا قہر ہے, عذاب ہے اللہ کا. اللہ سے لڑائی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہی ہے, بات کوئی اور سنی سنائی نہیں ہے, یہ سیدھے سیدھے اللہ کا اعلان جنگ ہے. اللہ اس کے رسول کا سیدھا سیدھا اعلان جنگ. اور بندہ اتنا گھننا, پاگل, بیوقوف, دیوانہ, یہ کہتے نہیں اللہ کا فضل ہے. اللہ کے ساتھ لڑائی لڑ کے یہ اپنے گھر کے اوپر تختی لگاتا ہے, ہذا من فضل ربی ما شاء اللہ کان, اور پارٹی شارٹی کرتا ہے اور قرآن خوانی کرواتا ہے, اور بچے بھی آتے قرآن پڑھنے کے لیے, برکت کی دعا دینے کے لیے کہ اور برکت ہو. تو دنیا کے معاملے میں تو اتنے چتر, 10 روپے کا نقصان برداشت نہیں, 100 روپیہ غلط ٹرانسفر ہو جائے تو برداشت نہیں, تھوڑا سا نقصان, سودا مہنگا مل گیا تو برداشت نہیں. اور دین کا کتنا بڑے سے بڑا نقصان, وہ نقصان جو سیدھا جہنم میں لے کے جائے گا, وہ نقصان جو سیدھے اللہ کے عذاب کا مستحق بنائے گا, اللہ کو ناراض کرنے والا عمل. نبی اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہو, قسم کھا کے, نارمل گفتگو نہیں, قسم کھا کھا کر جس چیز کو اللہ کہہ رہے ہوں. قسم عام بات میں نہیں کھائی جاتی, قسم تو کھائی جاتی ہے جب سامنے والا بندہ یقین نہیں کرتا بات پر. سامنے والا بندہ جب یقین نہیں کرا تو اس بارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا ہے, یا قسم کھاتا ہوں میں نے ایسا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ایک بات کہہ رہے ہیں, پھر بھی بندہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور 1 قسم نہیں, 2 قسم نہیں, 3 قسم نہیں, 4 قسم نہیں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7 نہیں, 8 نہیں, 9 نہیں, 10 نہیں, 11 قسم. ایک سورت کے اندر اللہ نے 11 قسم لائن سکھائی ہے, والشمسی وضحاها والقمری اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسم ہے ٹوٹل. پھر اللہ نے آگے ایک بات کہی, اب سوچو بات کتنی وزنی ہوگی. 11 دفعہ اللہ قسم کھا کے بات کہہ رہے ہوں, فالہمها فجورها وتقواها, دونوں باتیں تمہارے اندر ہم نے رکھی ہیں, تمہارے اندر ہم نے دونوں راستے رکھ دیے ہیں, نیکی کا بھی راستہ رکھ دیا ہے, دل کے اندر بات ڈال دی ہے, اور برائی کا بھی مادہ ہم نے رکھا ہوا ہے. تم دونوں کام کر سکتے ہو, شراب بھی پی سکتے ہو اور شربت بھی پی سکتے ہو, تمہاری اپنی مرضی ہے. ایک ہاتھ میں شراب, ایک ہاتھ میں شربت, تم کو اپنے اختیار دے دیا ہے. تو شراب پیتے ہو اپنی مرضی سے یا شربت پیتے ہو, حلال کرتے ہو کہ حرام کرتے ہو, یہ تمہارے اوپر ہے. ہاں, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. دیکھو کامیاب تو وہی ہوگا, اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں, جو ستھرا پاک صاف زندگی, تقوی والی زندگی گزار کے آئے گا. اور وہ ناکام ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ناکام ہوگا, نامراد ہوگا, نقصان والا ہوگا, جو اللہ کو ناراض کر کے آئے گا. اب بھی اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے, کام سارے اللہ کو ناراض کرنے والے, پیدائش سے لے کے موت تک صرف اللہ کو ناراض کرنے والے کام, اور دعائیں جنید بغدادی والی, دعائیں جنت الفردوس والی, تو یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے. جس سواری میں بیٹھا ہوا ہے وہ سواری جا رہی ہے امریکہ, اور دعائیں کر رہے اللہ تعالیٰ مدینے پہنچا دے, مدینے پہنچا دے, مدینے پہنچا دے, تو کیسے گاڑی مدینے پہنچے گی؟ تو پاگل پن ہے. جو گاڑی مدینے جا رہی ہے اس گاڑی میں سوار ہوا جائے, پھر دعا کی جائے اللہ عافیت سے پہنچا دے, کوئی ٹکر وکر نہ لگے, تب جا کے بندہ مدینے پہنچے گا. ورنہ سوار ہیں امریکن گاڑی میں اور دعائیں کروا رہے ہیں, سارے لوگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں, کام سارے اللہ کو ناراض کرنے والے, اور دعائیں برکتوں والی, رحمتوں والی, تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, ہمارے پیدائش سے لے کر کے موت تک, عقیقے سے لے کر کے ولیمہ اور ولیمے سے جنازے تک, زندگی کے عمل میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوئے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہوئے ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال میں, عبادات میں نماز سب سے اہم, سب سے اہم, سب سے زیادہ ضروری, ہر حال میں ضروری. پڑھنا ہے تو پڑھنا ہی ہے. نماز اللہ کا ایسا حکم نہیں کہ ٹائم مل گیا تو پڑھ لیا, وقت ہے تو پڑھ لیا, موڈ کر رہا ہے تو پڑھ لیا, فری بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑھ لیا, کام کچھ نہیں تو پڑھ لیا.
نماز اللہ کا ایسا حکم نہیں ہے کہ کچھ کام نہیں تھا چلو ہاں پڑھ لیا، موڈ کر رہا ہے چلو پڑھ لیا، نہ ہر حال میں پڑھنا پڑے گا، چاہے موڈ کرے یا نہ کرے، ٹائم ہو یا نہ ہو، ٹائم نکالنا پڑے گا، ٹائم نکال کے پڑھنا پڑے گا۔ نماز پڑھ کے فارغ ہو کے پھر سارے کام ہیں۔ ہم یہ سوچتے نہیں کام سے فارغ ہو جائیں گے پھر نماز پڑھیں گے، نہ کام سے فارغ ہو کے نماز نہیں، نماز سے فارغ ہو کے کام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آدمی بتا رہے میں بہت بزی تھا، میں میٹنگ میں تھا، میں کاروبار میں تھا، میں ڈیل کر رہا تھا، اللہ آنکھیں نہ دیتے تو ڈیل کر لیتا بندہ، یہ لیپ ٹاپ چلا لیتا پھر بندہ۔ اللہ تعالیٰ دماغ کی ایک نس خالی یوں کر دیں تو یہ ڈیل سودا کر لے جائے گا، کر لے گا ڈیل۔ ایک کڈنی، ایک ہارٹ کی نس خالی اللہ تعالیٰ یوں تھوڑا آگے پیچھے کر لیں تو کتنی سودے بازی کر لے گا، یہ کیا کچھ کر لے گا۔ پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ ساری نعمتیں کارخانہ اللہ کا دیا ہوا، اور اسی اللہ کے بلاوے پر جب اللہ کا یہاں جاؤ میری بندگی کی طرف، بندہ کہتا ہے ٹائم نہیں۔ اچھا قبرستان میں جا کر کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں تھا، اسی قبرستان میں جا کے جن کے پاس ٹائم نہیں ہوا کرتا، بڑے بزی آدمی تھے، ابھی جاب پہ جانا ہے، ابھی کام پہ جانا ہے، ابھی دکان پہ جانا ہے، ابھی کھیت کھلیان میں جانا ہے، ابھی میٹنگ میں جانا ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ آپ جا کے پوچھو کتنا ٹائم ہے ان کے پاس، اب جا کے پوچھو سوئے ہوئے اب آرام سے نہیں، اللہ بہتر جانے، ہم تو اچھا گمان کریں گے سب کے ساتھ میں، لیکن اب سوائے پچھتانے کی کچھ نہیں، اب پچھتا رہے ہیں۔ یہ یوں سمجھتے تھے کہ میں نہیں رہوں گا تو یہ کام نہیں ہوگا، آج وہ نہیں ہے اور سارا کام ہو رہا ہے، وہ نہیں ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی کام نہیں رکا، سب کام چل رہا ہے۔ شادی کرنے والے شادی بھی کر رہے ہیں، ولیمہ کرنے والے ولیمہ کر رہے ہیں، عقیقہ کرنے والے عقیقہ کر رہے ہیں، کام دھام والے سب کام ہو رہا ہے۔ وہ 4 آنسو بہے تھے، بات ختم، گاڑی آگے چلی گئی۔ تو نماز یا دین اللہ کا ایسا حکم نہیں ہے کہ ٹائم ملے گا موڈ کرے گا تو کریں گے، ہر حال میں کرنا پڑے گا، جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا ہمیں کرنا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں نماز عبادات کے لائن میں، نماز عبادات کے لائن میں نمبر 1 پر سال میں کبھی روزہ ہے، زندگی میں کبھی ایک بار حج ہے، سال میں کبھی ایک بار زکوٰۃ ہے، نماز دن میں 5 ٹائم، اور اس کے علاوہ وہ معاشرت کی لائن کی زندگی، معاملات کی لائن کی زندگی، کاروبار کی لائن کی زندگی، 24 گھنٹے اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کام ایسے کرنا، مجھے یہ کام ایسے کرنا، مجھے یہ کام ایسے کرنا۔ میں مثال دے رہا ہوں، کل جیسے ایک نکاح ہوا، عام طور سے نکاح ہوتا ہے، ہم نکاح میں بہت ساری باتوں کو خیال کرتے ہیں، ہر تعلق والا اپنے تعلق والوں کی فکر کرتا ہے، بھی فلانے کو پوچھا جائے، فلانے کو بلایا جائے، پھوپھا کو بلایا جائے، خالہ کو بلایا جائے، خالوں کو بلایا جائے، بھتیجے بھانجوں کو بلایا جائے، سارے تعلق والے رشتے والوں کو فکر ہے۔ اللہ سے کوئی تعلق نہیں، رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اللہ سے تعلق ہوتا، رسول سے تعلق ہوتا تو لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ نام اللہ اس کے رسول کا ہوتا۔ نہیں مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے بندے نہیں بلایا تو بندے ناراض ہونے کا ڈر ستا تھا اس کو کہ اگر گاؤں سے بنگلور سے اگر فلانے کو نہیں بلایا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، کیا بولیں گے۔ تو ان کو بلانے کی خاطر کتنے تام جھام، کتنے ٹینشن، لیکن بلاتے ہیں۔ رشتہ داری باقی رکھنی ہے، تعلقات باقی رکھنا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، رسول اللہ کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں کہ اللہ اس کے رسول کو بھی راضی کیا جائے۔ سب سے زیادہ حق ہے اللہ کا، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے، اور رسول کا حق ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے، رسول کی بات مانی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے جس زمانے میں بھی جتنے بھی پیغمبر رسول بھیجے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ ان کی بات مانی جائے، وہ جیسا بتاتے ہیں ویسا کیا جائے، جو بتائے بس وہ کر لیں۔ اسی میں اللہ نے ہماری کامیابی رکھی ہے، اسی میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، سکون رکھا ہے۔ تھوڑا سا بھی ٹریک سے اگر ہٹے تو یقین جانے بربادی، ناکامی، ہلاکت، بے عزتی یہ مقدر ہے، دکھائی نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ کو تو سارا علم ہے، اللہ کو تو سارا پتا ہے کہ اس نے یہ جو عمل کیا ہے اللہ کو ناراض کرنے والا۔ بندہ بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتے، فرشتوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے اس گناہ کی، نافرمانی کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹا چھوٹا جھٹکا لاتے ہیں سمجھانے کے لیے، وہ جو تمہارا گناہ تھا اس کی سزا ہے، اور یہ سزا اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے تاکہ بندہ توبہ اللہ کر لے، اللہ کی طرف آ جائے کہ نہیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عقل مند ہے وہ شخص کہ جب اللہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ دلائی جائے، تنبیہ دلائی جائے تو بندہ لوٹ کر کے آ جائے کہ نہیں اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، میرے ہی گناہوں کی کرتوت ہے۔ اور یہ انسان اتنا پاگل، اتنا گھنا، اتنا دیوانہ، اپنی غلطیوں پر سزا کو وہ اپنے کھاتے نہیں ڈالتا، وہ کسی بیوقوف بے ایمان مولوی کے پاس جا کر وہ تھرڈ پارٹی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھی بے ایمان، یہ بھی بے ایمان، اور اس چکر میں ہے کہ کوئی مجھ سے یوں کہہ دے کہ تمہارے پر کسی نے کچھ کہا دیا، وہ خوش، کیا بات بولی ہے یار،
میں کتنا معصوم بے قصور، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، لگتا ہے فلانے نے کچھ جادو وادو کرا دیا، وہ بھی ایک نمبر کا حرام خور جس نے ایمان لوٹ لیا یہ بول کر کے، اور یہ بھی خوش کہ کتنی پہنچی ہوئی ہستی ہے، مجھے معصوم قرار دے دیا، میں تو بے قصور، میری بیٹی بے قصور، میرا گھرانہ بے قصور، لگتا ہے کسی نے جادو کرا دیا تاکہ جھگڑا ہو جائے، رشتہ نہ ہو، کسی نے لگتا کچھ کرا دیا، کوئی نہیں کچھ کراتا وراتا، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ رحمت کا ہاتھ اللہ جب ہٹا لیتے ہیں تو بے برکتی ہی بے برکتی۔ آپ بتائیں جس عمل میں اللہ اس کے رسول ناراض ہوں اس عمل میں برکت آ کیسے سکتی ہے؟ کوئی بھی کام، نکاح کا ایک عمل لے لیں مثال کے طور پر، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرو مسجد میں کرو، حدیث ہے، نکاح کرو اعلان کر کے کرو، حدیث ہے، چھپ کے نکاح مت کرو، بھاگ کے نکاح مت کرو، بتا کے نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرو۔ ایک بندہ نبی کی بات نہیں مان کر مسجد سے باہر ہال میں نکاح کرتا ہے، ہونے کو تو نکاح وہاں پہ بھی ہو جائے گا، ہونے کو نکاح قبرستان میں بھی ہو جائے گا، کہیں بھی ہو جائے گا، جیل کے اندر بھی ہو جائے گا، افریقہ کے جنگل میں بھی ہو جائے گا، لیکن نبی نے فرمایا مسجد میں کرو۔ مسجد میں نکاح کرنے سے ایک تقدس آتا ہے، فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں، اس میں عبادت کا رنگ آ جاتا ہے، عبادت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ ہال میں نکاح کریں گے گناہ کا رنگ آتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ وہاں فرشتے آئیں گے کہ شیطان آئیں گے؟ شیطان خوش ہوگا کہ رحمان اللہ خوش ہوں گے؟ فرشتے تو نہیں آنے والے، یہ تو کنفرم ہے، شیطان ہی ناچیں گے۔ وہاں جانے کے بعد نماز چھوٹنا یقینی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہوتے اپنی آنکھوں سے، شک نہیں، یقین کے درجے میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کوئی پکا نمازی ہوتا ہے جو نماز پڑھ لیتا ہے یا آ کے گھر پڑھتا ہے، ورنہ بس ہم نے دیکھا ہوا ہے بیٹھے ہیں سارے لوگ، عصر کی نماز بھی گئی، مغرب کی نماز بھی گئی، کوئی نہیں پڑھتا، سارا گناہ اپنے کھاتے میں۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا نکاح کرنا، مسجد میں آ کے نکاح کرو۔ اچھا نکاح کی بنیاد کیا بنائی؟ ٹھیک ہے تم نے نکاح کرنا ہے، نکاح کا طریقہ بھی بتایا اور کرائٹیریا بھی بتایا۔ اگر تم کو برکتوں والا نکاح کرنا ہے، اچھا نکاح کرنا ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ نکاح کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ سب سے بہترین نکاح برکتوں والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اور آپ کو اگر نکاح کرنا ہے، آپ کو نکاح کرنا ہے تو خرچہ سب سے زیادہ، اس نے 1 لاکھ کیا تو میں 2 لاکھ کر کے بتاؤں گا، اس نے 2 کیا تو میں 4 کر کے بتاؤں گا۔ آپ بتائیں ایک بندے کے آپ کے 4 دوست یہ مشورہ دیں اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مشورہ دیں، بتاؤ کس کا مشورہ قابل قبول ہونا چاہیے؟ اس میں سوچنے کی بات ہے، کوئی دو رائے ہے کہ بے نمازی اپنے زیادہ کیا بولو کڑوے الفاظ آ جائیں گے، اس کا کوئی اوقات ہے اس کی؟ نبی کا مشورہ، نبی کا حکم، سادگی سے نکاح کرو، کم خرچے والا نکاح کرو، برکت ہوگی۔ بندہ کہتا ہے مہنگا نکاح کرو، نوری بابا ہال لو، احمد شاہ بابا ہال لو، فلانے جگہ جاؤ، برکت ہوگی، لوگ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اب یہ مقابلے والی بات ہو گئی، نبی کی بات مانتا ہے کہ بے دینی کی بات مانتا ہے؟ اب بندے کے اندر اگر اللہ کا تعلق ہے، رسول کا تعلق ہے، تو کہے گا نہیں میں تو نبی کی بات مانوں گا، میں نبی کا امتی ہوں، یہ کامیابی والا راستہ ہے۔ اور نبی نے کہا ہے، ابھی یہ پچھلے سال کی بات ہے، گجرات کے اندر ایک سیمینار ہوا تھا، مولانا محمود مدنی صاحب دارالعلوم دیوبند جمعیت کے صدر، مشاورتی میٹنگ کی، انہوں نے ہندوستان کا خالی سروے کیا تھا 1 سال کے اندر، 2021 یا 22 کے اندر، لاک ڈاؤن کے بعد 1 سال کے اندر، صرف 1 سال کے اندر مسلمانوں کی شادیوں میں جو خرچہ ہوا ہے، مسلمانوں کی شادیوں میں 1,75,000 کروڑ روپیہ خرچہ ہوا ہے۔ 1 لاکھ کروڑ نہیں، 1 لاکھ کروڑ نہیں، 1.5 لاکھ کروڑ نہیں، 2.25 ارب، 1,75,000 کروڑ روپیہ خالی مسلمانوں کی شادیوں کا خرچہ جو سروے میں آئی ہے۔ کیا پیسہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچے کیے جائیں، کروڑوں؟ غریب سے غریب آدمی بھی لاکھ لاکھ روپے تو منگنی میں اڑا دیتا ہے، اور اس کو فخر سمجھتا ہے، اس کو کمال سمجھتا ہے، اور کمال سمجھ کے بتاتا ہے، اور اگلا بندہ بیوقوف، واہ واہ یہ اس سے بڑا بیوقوف، یہ بھی بیوقوف، یہ بھی بیوقوف، مال کو فضول جگہ خرچ کر کے اپنے آپ کو اندر کی اس بیماری کو سیٹسفائی کر رہا ہے، اپنے اس جراثیم کو جو ہندوانہ جراثیم اس کے اندر تھے، رسم و رواج کو، ریتی رواج کو بڑھاوا دینے والے، اس مرض کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے اندر کی ضمیر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ارے میں نے یہ کیا اور میں نے اتنا خرچہ کیا اور میں نے یہ جہیز میں دیا اور میں نے ایسا ولیمہ کیا اور میں نے ایسی شاندار شادی کی، یہ پاگل ہے۔ اللہ کے نبی کا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچ کرنے والے، اور اس کو فخر سمجھ کے، کمال سمجھ کے بات کر رہا ہے۔ جو عذاب والی بات تھی، ٹینشن والی بات تھی، سر بیٹنے والی بات تھی، وہ اس کو کمال سمجھ رہا ہے۔ بتاؤ کہاں چلے گئے مسلمان؟ نبی علیہ السلام نے انتہائی سادگی سے بھی زیادہ سادہ سفر کی حالت میں اپنا نکاح کیا ہے۔ سفر کی حالت میں بندہ ایک بیگ لے کے جاتا ہے، سفر کی حالت میں، اس حالت میں آپ نے نکاح کر کے بتایا ہے، زندگی گزار کے بتائی ہے کہ دیکھو نکاح یہ ایسی چیز نہیں کہ اس میں اتنا بڑا بڑا خرچہ کیا جائے، لاکھوں کروڑ روپے لگائے جائیں، ہاں اگر خرچ کرنا ہی ہے تو اللہ کی دین پر لگایا جائے،
اللہ کے دین کی تقاضوں پر لگایا جائے، غریبوں کو اٹھانے پر لگایا جائے، کمزوروں کو سہارا دینے پر لگایا جائے، بیواؤں کو سپورٹ کرنے پر لگایا جائے، مسجد، مدرسے، ادارے، اللہ کے راستے بڑے مصارف ہیں دین کے، یہاں جان لگائی جائے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے دوڑ لگانے کی چیز، یہ ہے مقابلے کی چیز۔ اس نے 1 لاکھ لگایا، میں 10 لاکھ لگاؤں گا، اس نے 10 لگایا، میں 20 لاکھ لگاؤں گا۔ یہ ہے کمال کی چیز۔ جیسے نبی اور صحابہ کا مزاج تھا، صحابہ نے اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے لگایا، میں اور زیادہ لگاؤں گا، میں اور زیادہ لگاؤں گا۔ یہ تھی کمال کی چیز، فخر کی چیز۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور نکاح کیسے کیا جائے، کس سے کیا جائے، وہ بھی بتایا۔ میں بہت مختصراً عرض کر دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی رشتوں کی تلاش ہوتی ہے، لڑکی والے لڑکا دیکھیں یا لڑکے والے لڑکی دیکھیں، عام طور سے ان کی جو چیک لسٹ ہوتی ہے ان کے اندر 4-5 باتیں ہوتی ہیں۔ لڑکے والے لڑکی تلاش کریں تو سب سے ٹاپ پہ جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لڑکی خوبصورت ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، لڑکی مالدار ہو۔ سیکنڈ، لڑکی گھرانہ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہو۔ ٹھیک ٹھاک کا مطلب سمجھ جاؤ، یہ تو بڑے ہوشیار ہے نا دنیا کے معاملے میں، مطلب تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو، مطلب ساری باتیں، بیڈ بھی آ گیا، واشنگ مشین بھی آ گیا، فریج بھی آ گیا، جہیز بھی آ گیا، ہال بھی آ گیا، کیش بھی آ گیا، گاڑی سب آ گیا اس کے اندر۔ لڑکی تھوڑا گھرانہ ٹھیک ٹھاک ہو، خاندان بہت عالی ہو، بھائی ہمارا ان کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، یہ ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ لڑکی والے لڑکا دیکھتے ہیں اگر، تو سب سے پہلے لڑکا کرتا کیا ہے، کرتا کیا اور کیا نہیں کرتا۔ کرنے کے کاموں میں لڑکا کرتا کیا، مطلب سورس آف انکم کیا ہے، کماتا کتنا ہے، کیسے کماتا ہے، وہ نہیں، وہ حرام کا کماتا ہے، سود لے کے کماتا ہے، نمازیں چھوڑ کے کماتا ہے، رشوت لے کے کماتا ہے، سودی بینک میں جو کوئی سروکار نہیں، اپنا خود کا فلیٹ ہے کہ نہیں رستم جی میں ہے نا، بس بات ختم۔ ویسے رشتے ملتے کہاں ہیں، وہ 1 نمبر کا حرام خور ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی جننے والی اولاد کو زندگی بھر حرام کھلائے گا، کوئی پرواہ نہیں، کماتا کتنا ہے بتاؤ۔ ہاں اگر پاسپورٹ باہر کا مل گیا تو اور بڑی بات، بھائی اگر سٹیزن امریکن ہے، لندن کا پاسپورٹ ہے، تو یہ تو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے، پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ تو لوگوں کے اپنے اپنے کرائٹیریاز ہیں، چیک لسٹ کے اندر کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہے، 4-5 ادھر کی اور 4-5 ڈیمانڈ ادھر کی۔ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اعلیٰ خاندان کی ہونی چاہیے، پیسے والی پارٹی ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے، گھر گھرستی والی ہونی چاہیے، یہ ساری ڈیمانڈ ہوتے ہیں۔ ادھر لڑکا کمانے والا ہونا چاہیے، چاہے بد زبان، بد اخلاق، بدتمیز، غصے والا، جھگڑالو، کیسا بھی ہو، پیسہ ہے نا چلتا ہے ایسا، پیسہ دیکھ کر کے بس، زمین جائیداد ہے، فلیٹ ہے، گاڑی ہے۔ کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، ہم نے پیسے والوں کی طلاقیں، کروڑوں پتی، ارب پتی، 4 دن کے اندر، ابھی مہندی بھی نہیں اتنی کی طلاق ہو رہا ہے۔ بنیاد ہی غلط رکھی تھی، رشتے کی بنیاد ہی غلط کی تھی۔ اللہ کے نبی نے ہماری گھریلو زندگی کو جنت بنانے کے لیے اس زمانے میں مشورہ دے دیا، جو بنیادیں ہیں نکاح کی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، لوگ حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، نہ خوبصورتی 4 دن کی بہار ہے، زندگی خوبصورتی سے نہیں چلتی، یہ نشہ 4-5 دن میں، 1 آدھ مہینے میں اتر جائے گا، رنگ کالا پڑ جائے گا، دانے پڑ جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، زندگی اچھے اخلاق۔ بتاؤ ایسی خوبصورتی کس کام کی، اگر عورت بد زبان ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، کیا کام کی، زندگی نہیں گزرتی اچھی۔ چہرہ تھوڑا سانولا ہے لیکن زبان کی میٹھی ہے، اخلاق والی ہے، جب بولتی ہے شہد بولتی ہے، شہد نکلتا ہے، تو چاہے سانولی ہی صحیح، گھر جنت بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اسی زمانے میں رہبری فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب بھی نکاح کرنا، حسب نسب دیکھ کے نہیں، ذات برادری دیکھ کے نہیں، پیسہ دیکھ کے نہیں، خاندان دیکھ کے نہیں۔ ٹھیک ہے اگر اپنی خاندان میں یہ ساری باتیں اگر مل جاتی ہیں، خاندان بھی مل جاتا ہے، خوبصورتی بھی مل جاتی ہے، پیسہ بھی مل جاتا ہے، ساری باتیں مل جائیں، پلس دینداری بھی مل جائے، تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، نصیبوں والا ہے اگر ایک ہی گھر کے اندر ساری باتیں مل جائیں۔ لیکن اگر کبھی کمپیریزن کرنے کی بات آئے کہ بھائی یہ یا یہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین دیکھ کر کے نکاح کرنا، دین والے کامیاب ہوں گے۔ دین دیکھنا سب سے اوپر، دین اور تقویٰ دیکھ کے نکاح کرنا۔ یہ مت دیکھنا کہ لندن کا پاسپورٹ ہے کہ نہیں، پیسہ کتنا کماتا ہے، نہ حلال کماتا ہے کہ نہیں۔ اور نہیں کرنے کے کاموں میں بچہ شراب وراب تو نہیں پیتا، گوا گٹکا تو نہیں کھاتا، جوا تو نہیں کھیلتا، یہ اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، نہ، یہ اس لیے نہیں پوچھتے، یہ ہمیں پتا ہے۔ اگر اس لیے پوچھتے تو پہلے یہ پوچھتے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، مسجد میں آ کے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، داڑھی وڑی ہے کہ نہیں ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے پوچھنے کہ معاشرے میں یہ بات بری سمجھی جاتی ہے، دارو پی کے آئے گا، چرس پی کے آ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں شرابی کو ٹکا دیا، پیسہ دیکھ کے دے دیا، تو سماج میں برائی نہ ہو کر کے اس ڈر سے لوگ یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ کی پرواہ ہوتی، اللہ کے حکم کی، سب سے پہلے پوچھتے بھائی نماز روزے کا پابند ہے کہ نہیں ہے، حرام حلال کی تمیز ہے کہ نہیں ہے۔ بھلے جھوپڑے میں رہتا ہو، اپنا ذاتی مکان نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ذات برادری نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر رشتہ نہ ملے تو انتظار نہیں کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رشتے میں دیر مت کرو، 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا، نماز ٹائم ہو جائے فوراً پڑھیں، ڈیلے نہ کریں، دیر نہیں کریں، بس ڈیل کمپلیٹ کر کے آتا ہوں، بس یہ لاسٹ اوور باقی ہے دیکھ کے آتا ہوں، پروجیکٹ پورا کر کے آتا ہوں، بس ابھی گیا، نہ، نماز ٹائم ہو جائے ٹائم پہ نماز پڑھیں۔ رشتہ مناسب رشتہ مل جائے، ڈیلے نہ کریں، 15 سال کے بعد بالغ ہو جانے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اپنی اولاد کا رشتہ کریں،
یہ ایسا ہی ہے، بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، تقاضا اندر سے آ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، آپ اسے وظیفہ دے کے بٹھا دیں، پڑھو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اسے پیٹ نہیں بھرتا، اندر کا تقاضا، اس کو ضرورت ہے، کھانا چاہیے، اس کو روٹی چاہیے۔ نکاح وقت پر کریں، 24 سال، 25 سال، 30 سال، 32 سال، 40 سال تک پہنچا دیا، بوڑھا کر دیا گھر کے اندر بٹھا کر، کریئر بنا رہے ہیں، پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی گناہ ہوا، ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ماں باپ ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی نکاح کرو، رشتہ مل جائے مناسب، جلدی نکاح کرو، جنازہ تیار ہو فوراً پڑھو، انتظار مت کرو کہ امریکہ سے بیٹا آنے والا ہے، فلاں رشتہ دار آنے والے ہیں، جنازہ تیار، جنازہ پڑھاؤ، نکاح کا جوڑا ملا، نکاح کراؤ، نماز کا ٹائم، نماز کراؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تقویٰ دیکھ کے رشتہ کرنا، لڑکی کا تقویٰ دیکھنا، لڑکے کا تقویٰ دینداری دیکھنا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں، اگر اس بنیاد پر کیا جائے تو اولادیں پھر نیک پیدا ہوتی ہیں، تقوی کی بنیاد پر اگر رشتہ دیا جائے۔ آپ بتائیں، ایک عورت نکاح کر کے لائی گئی گھر کے اندر، وہ عورت خود پردہ نہیں کرتی، بال کھلے ہوئے ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہے، بتاؤ یہ اپنی بچی کو پردہ کروا سکتی ہے؟ یہ اپنی بچی کو پردہ کروا سکتی ہے؟ جو عورت خود نماز نہیں پڑھتی، وہ روٹی بنا رہی ہے، آٹا بیل رہی ہے، گوندھ رہی ہے، وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، موبائل پہ لگی ہوئی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، اس کی اولاد میں سے 2 قدم آگے نکلے گی، گانا سن رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، غیبتیں کر رہی ہے، برائی کر رہی ہے، اس کی اولاد 2 قدم آگے جائے گی۔ باپ دارو پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تو بیٹا تو 2 قدم اور آگے جائے گا۔ لڑکی کے لیے لڑکا رشتہ اچھا ہو، لڑکے کے لیے لڑکی رشتہ اچھا ہو۔ ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، پہلا دن تھا مدرسے کا، پہلا دن پڑھنے کے لیے گئے، پہلے دن بچوں کو مکتب میں الف با تا سا پہچنوایا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ الف ہوتا ہے اس ٹائپ کا، با ایسا ہوتا ہے، نیچے ایک نقطہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے دن پہچنوانے کے لیے مکتب میں بچے کو بھیجا گیا، بچے نے 18 پارے زبانی قرآن کے سنا دیے، زبانی، حروف نہیں پہچانتا، الف با تا سا کیا ہے، زبانی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 17-18 پارے زبانی سنا دیا۔ استاد بھی حیران، یہ کیا ہے؟ بولے میری اماں 18 پارے کی حافظ ہے، وہ دن بھر قرآن ہی پڑھتی رہتی ہے، گھر میں کوئی کام کرتی ہے قرآن پڑھتی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے۔ بچے سن سن کے گالیاں یاد کر لیتے، گالیاں، سمجھ رہے، سن سن کے قرآن یاد ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رشتے کی بنیاد، آپ نے فرمایا ان کی ناک خاک آلود ہو، رشتے کی بنیاد جب بھی کرنا تو دینداری دیکھ کے کرنا، تقویٰ دیکھ کے کرنا، اولادیں نیک پیدا ہوں گی۔ اور اگر تھرکتی ہوئی لڑکیاں، ماڈل لڑکیاں، نافرمان، تو اولادیں پھر مائیکل جیکسن جیسی پیدا ہوں گی، ناچتی ہوئی، پھر تعویذیں بنوانا، پھر وظیفے کروانا کہ اولاد بات نہیں مانتی۔ کتنے اکثریت اپنے ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، اکثریت اولاد سے دکھی ہیں ماں باپ۔ بنیاد وہاں رکھی گئی تھی، بنیاد ہی ٹیڑھی رکھ دی تھی، الٹی رکھ دی تھی۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک باغ کے مالی تھے، مالی پانی دینے کے لیے باغبان تھے، ٹیمپرری ان کا جاب تھا۔ ایک دفعہ ان کا جو اونر تھا، مالک، وہ آئے تو انہوں نے کہا بھائی ذرا کوئی انار لا کے کھلانا۔ وہ انار لا کے انہوں کو دیا، انار کھایا، کھٹا تھا، بولے یار دوسرے پیڑ کا لے کے آؤ، دوسرے پیڑ کا لا کے دیا، اور زیادہ کھٹا نکلا تو اور مزاج اوپر ہو گیا، یار اتنے دن کے بعد آیا ہوں، کوئی میٹھا سا لاؤ نا یار، کوئی دوسرے پیڑ کا اچھا پکا ہوا۔ وہ تیسرے پیڑ کا لا کے دیا تو اور زیادہ کڑوا نکلا، کھٹا نکلا، وہ غصہ آ گیا مالک کو، تھوڑا چڑچڑا، کیا یار تم کو 7-8 سال ہو گئے جاب کرتے ہوئے، تم کو ابھی اتنا سلیقہ نہیں آیا کہ ایک میٹھا انار لا کے کھلا سکتے؟ اتنی فرق، اتنی پہچان نہیں ہوئی؟ گردن جھکا کے بڑے ادب سے کہا مالک آپ نے مجھے نوکری پر رکھا ہے، 8 سال سے میں اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے ادا کر رہا ہوں، پانی دیتا ہوں، صاف صفائی کرتا ہوں، کھاد ڈالتا ہوں، دیکھ ریکھ کرتا ہوں، آج تک میں نے ایک دانہ بھی نہیں چکھا اس کا، تو مجھے کیسے پتا ہوگا؟ اس کو یہ بات ایسے لگ گئی، اتنا تقوی والا 8 سال 7 سال سے ایک بندہ ایک باغیچے کے اندر مالی کا کام کر رہا ہو، پانی دے رہا ہو، اور ایک دانہ بھی نہ چکھا ہو، کس درجے کا تقوی ہوگا؟ اتنا درجے کا تقوی انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اچھا کوئی ایسی بات آتی ہے نا، عام طور سے شوہر اپنی بیویوں سے اس کا تذکرہ کرتے، کوئی بھی تعجب کی بات ایسی آ جائے، آپ بھی کرتے ہوں گے، آپ بھی کرتے ہیں، آپ ہر کوئی کرتا ہے، انہوں نے آ کے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا، یار اتنا تقوی والا، کوئی دیکھنے والا نہیں باغیچے کے اندر بندہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، ایک دانہ بھی نہیں چھکو، دماغ میں بات گڑ گئی۔ ایک دفعہ کی بات تھی، یہ مبارک رحمۃ اللہ، یہ جو ان کے جو مالک تھے، بہت ٹینشن میں گھر کے اندر گئے، بیوی سے کہا کہ بچی بڑی ہو رہی ہے، رشتہ کرنا ہے، کیا کرے، رشتہ نہیں ملتا، اور ٹینشن، کہا رشتہ تو ہونا چاہیے، اور ایسا اور ویسا۔ تو گھر سے باہر جب آنے لگے تو یہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ دہلیز پر کھڑے ہوئے تھے، تو مجھے مالک آپ بڑے ٹینشن میں نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، بولے نہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کی شاید کچھ رہبری کر سکوں گا۔ یار بچی بڑی ہو گئی ہے، رشتے کا سوچ رہے، رشتہ کہیں ملتا نہیں، مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، کیسے کریں، کس سے کریں، کیا کریں، بڑی الجھن ہے، میں بھی پریشان، بیوی بھی پریشان۔ تو کہنے لگے اس میں الجھن کی کیا بات ہے، میں ابھی پریشانی حل کیے دیتا ہوں آپ کی۔ کہا وہ کیسے؟ کہتے میں آپ کے سامنے 4 آپشن رکھتا ہوں، 4، اس میں سے ایک آپ کوئی فائنل کر لیں۔ آپ پہلے یہ طے کریں آپ کو یہودیوں کے طریقے پر نکاح کرنا ہے، عیسائیوں کے طریقے پر نکاح کرنا ہے،
غیروں کے طریقے پر نکاح کرنا ہے، ہندوؤں کے طریقے پر نکاح کرنا ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکاح کرنا ہے؟ پہلے آپ یہ طے کریں. اور تو کیا جواب دیا جائے گا؟ آپ بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ کے طریقے پر. ہمارے یہاں تو خالی بولنے کے لیے بولیں گے، کرنا تو نہیں ہے. خالی بولنے کے لیے نعرہ بھی لگائیں گے، آ الہ محمد، نعرہ لگائیں گے، بینر چھاپیں گے، لیکن طریقہ فالو نہیں کریں گے. نعرہ لگوا لو خالی. تو رسول اللہ کے طریقے پر بڑا سمپل سا ہے. یہودی کرتے ہیں حسن دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر. عیسائی کرتے ہیں دولت دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر. غیر مسلم کرتے ہیں برادری دیکھ کر، پنڈت ہے، برامن ہے، کیا ہے، سناتنی ہے، نہیں ہے، وہ دیکھ کر. کہار ہے، بڑھئی ہے، پتہ نہیں کیا، وہ دیکھ کر. اور نبی کے امتی کرتے ہیں دینداری تقویٰ دیکھ کر. تو اب یہ تینوں کو تو کر دیں مائنس، ختم کر دیں. آپ دینداری تقویٰ دیکھ کے کر دیں. تو ان کا لوڈ تھوڑا سا ہلکا ہو، فوراً گھر کے اندر گئے کہ یار یہ مبارک نے نا میرا لوڈ ہلکا کر دیا. کہ کیا؟ انہوں نے اپنی بیوی سے بتایا. کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ وہی جو تمہارا خیال ہے. اب اشارے آپ لوگ یہ سب سمجھ رہے ہوں گے، وہ جو تمہارا خیال ہے وہی میرا خیال ہے. پھر بیوی نے ایک بات کہی، یار برادری میچ نہیں کرتی، یہ برادری سے مالی ہیں اور ہم برادری سے فلانے ہیں. کہ دیکھو ہم کو تو کرنا ہے نبی کے طریقے پر. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح برادری سے باہر کیا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادری میں بھی کیا ہے، خاندان میں بھی کیا ہے، قریشی سے بھی کیا ہے، قریش سے باہر یہودی میں بھی کیا ہے. بعد میں مسلمان بنایا، کلمہ پڑھا کر نکاح کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ایک امت کو طریقہ دیا ہے، آسانی دی ہے. دین کے اندر مانے تو بہت آسانی ہے، آسانی ہی آسانی ہے. کہ ہم نے دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، یہ کرائٹیریا، یہ نہیں مل رہا اور یہ نہیں مل رہا اور یہ نہیں مل رہا. تو کہا نہیں، بیٹی سے پوچھنا ضروری ہے. میرا خیال بھی مبارک کی طرف جا رہا ہے، بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں. دونوں میاں بیوی بیٹی کے پاس ہے کہ بیٹا رشتے کے لیے ہم نے دونوں نے سوچا ہوا ہے مبارک کے بارے میں. بھلے ان کے پاس زمین جائیداد نہیں ہے لیکن ہے بڑا تقوی والا، اللہ کا خوف، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا. مجمع کے اندر استغفر اللہ تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں ایسا میں ایسا. متقی تو صرف وہی ہے، کتابوں میں لکھا ہے، جس کی تنہائی پاکیزہ ہو. تقوی مجمع میں نہیں، بند کمرے میں تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. بند کمرے میں موبائل کے اندر کوئی غلط چیز نہیں دیکھتا، نہیں بولتا، نہیں سنا. یہ جس کی تنہائی پاکیزہ ہو وہ متقی. اپنی بیٹی سے کہا بیٹا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا. تو بیٹی نے فوراً جواب دیا، ابا جان مجھے لینڈ لارڈ نہیں چاہیے، مجھے سرمایہ دار نہیں چاہیے، مجھے بلڈنگوں کا مالک نہیں چاہیے، میں غریب کے ساتھ زندگی گزار لوں گی. رسول اللہ کا امتی ہے، میں اس کا زندگی گزار لوں گی. یہ نکاح کروایا گیا، اللہ نے برکت کتنی دی مجھے وہ عرض کرنا ہے. 2 باتیں خالی بتاؤں ان کے بارے، بات ختم. صرف 2 باتیں. اس نکاح میں ملاپ میں اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک. عبداللہ نام رکھا تھا بیٹے کا، عبداللہ ابن مبارک، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. حدیث کے طالب علم بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. کوئی بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر جوڑنی ہو، کڑی زنجیر جوڑنی ہو، درمیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کا نام ضرور آتا ہے، عبداللہ ابن مبارک. اتنی بڑی ہستی. اس زمانے میں مائک کا یہ اسپیکر کا نظام ہے، سسٹم ہے. اس زمانے میں مائک نہیں ہوتے تھے. سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا ایسے ہی ہوا کرتا تھا. آپ یوں سمجھا، اگر میں مائک ہٹا دوں یا مائک ہٹا لیا جائے اور نماز پڑھائی جائے، لائٹ اگر چلی جائے خدا نہ خواستہ، تو مکبر طے ہوتے ہیں. وہاں پر اللہ اکبر بولا جاتا ہے، ایک بندہ وہاں پر اللہ اکبر بولے گا. عید کی نماز اگر سڑک پر لوگ ہیں تو وہاں پر اللہ اکبر بولے گا، تاکہ بات پیچھے تک چلی جائے. اگر یہاں سے لے کے کرانتی نگر اس آکاش گنگا تک اگر پبلک کھڑی ہوئی ہو لائن سے، تو کتنے مکبر لگیں گے ذرا آپ مجھے بتائیے؟ اور زیادہ شاید لگ جائیں. ہر 20-25 قدم کے فاصلے پر ایک بلڈنگ کے بعد ایک مکبر لگے گا، اللہ اکبر، وہ بولے گا اللہ اکبر، وہ بولے گا اللہ اکبر، وہ بولے گا اللہ اکبر. یہ جب حدیث پڑھاتے تھے عبداللہ ابن مبارک، تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ایک مجلس کے اندر 40 60 80 100 سے زیادہ مکبر ہوتے تھے کہ آپ نے یہ والی حدیث بیان کی تو وہ بندہ بولتا تھا، پھر وہ بندہ اس کو بولتا تھا، وہ بندہ اس کو، ایسا دور تک آواز جاتی تھی. 100 مکبر دائیں بائیں خالی مکبر ہوتے ہوں تو طالب علم کتنے لوگ ہوتے ہوں گے پڑھنے والے جو بھی حدیث پڑھاتے تھے. اور ایک مزیدار بات ان کی، لاسٹ بات، یہ ایک موضوع ہے، اگر اس کو چھیڑا جائے تو شاید اگلا جمعہ آ جائے گا. ان کے بارے میں ایک بات، بڑی میٹھی سی بات. ان کا پڑوسی ایک دفعہ اپنا مکان بیچنے کے لیے اس نے اپنے گھر کے باہر تختی لگائی، میں اپنا مکان ڈبل قیمت میں بیچ رہا ہوں، دوہری قیمت میں. فور ایگزامپل اگر مکان 50 لاکھ کی اس کی ویلیو تھی، مارکیٹ ویلیو، تو اس نے کہا 1 لاکھ کا مکان بیچ رہا ہوں. تو جتنے گزرتے، اس کی ویلیو تو 50,000 کی، 1 لاکھ کا کیوں بیچ رہے ہیں؟ جو جاتا وہ لے رہے. تو 50 لاکھ اس کی ویلیو، 2 لاکھ کا کیوں بیچ رہے ہیں، 1 لاکھ کا کیوں بیچ رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا آپ کا مکان ہے کتنے کا؟ کہا 50,000 کا. بیچ کتنے میں رہے؟ کہنے لگے 1 لاکھ کا. یہ ڈبل پیسہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہ دیکھو مکان کی قیمت تو میری 50,000 ہی ہے، 50,000 میں پڑوسی کے لے رہا ہوں. اتنا اچھا پڑوس دے کے جا رہا ہوں، تم کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. آپ نے بات کبھی سنی ہے؟ ہاں، کیا لوگ تھے. پڑوسی جس کے نیک ہونے کی گواہی دے، سمجھ لا وہ نیک ہے پڑوسی.
تو یہ بنیادیں صحیح رکھی گئی تھی، نکاح سنت طریقے پر ہوا، ملاپ سنت طریقے پر ہوا، تو اولادیں ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا۔ نکاح ناچنا گانا فضول اسراف شیاطین کے ماحول میں لوگوں کو ناراض کرنا، نمازیں چھوڑنا، پھر اولادیں بھی جیسی جیسی آپ دیکھ رہے ہیں، پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولادیں کتنا پریشان کرے اپنے ماں باپ کو، گالیاں دینا مارنا، ہر بات میں نافرمانی، سننے کو نہیں تیار نہیں۔ اس لیے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، میں بھی اصلاح کروں، آپ بھی اصلاح کریں۔ سب سے پہلے تو میں اصلاح کرتا ہوں، ہر بندہ یہ طے کرے اپنے اچھا اب لائے کہاں سے، یہ مٹیریل لائے کہاں سے۔ تلاش تو ہر بندے کو ہے کہ نیک بچی ملے گی کہاں سے، ریڈی میڈ تو کوئی چیز آتی نہیں۔ اس کا آسان سلوشن یہ ہے، میں میری بچی کو نیک بنا دوں، آپ اپنی بچی کو نیک بنا لیں، معاشرے کے اندر نیکی پیدا ہو جائے گی۔ میں میرے بچے کی دینی تربیت کر دوں، نیک بنا دوں، آپ اپنے بچوں کو نیک بنا دیں تو مارکیٹ میں نیکی ہی نیکی نظر آئے گی، معاشرت میں نیکی ہی نیکی ہوگی۔ تو ہر آدمی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد پر ترس کھاؤ اور نہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آل و اولاد کو بچاؤ۔ تو اپنے بچوں کو اپنے آپ کو نیک بنائیں، انشاءاللہ نیکی ان کی دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر کے اندر بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔